یہاں پہ سوال ایک اور ویور کا ہم لیں گے، بالکل ایگزیکٹلی میرے خیال یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھنا پڑا ہے کیونکہ بالکل ریلیونٹ ہے یہاں پہ۔ وہ سرے سے پوچھا ہے شفیق صاحب نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب، وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے جو دعویٰ ہے کیا اس سے لا نبی آبادی والی حدیث کی نفی نہیں ہوتی؟ تو میرا خیال ہے کہ یہیں اسی جو ہے وہ کنٹینیوٹی میں غالباً اس کا جواب بھی، اس کا جواب تو پہلے ہم عرض کر چکے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی روشنی میں کہ انہوں نے فرمایا کہ لا نبی آبادی کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کے وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی کے وسلم نے خود جب پیش گوئی کی ہے تو اس پیش گوئی نے پورا ہونا کہ نہیں؟ اب صرف یہ سوال باقی رہ گیا کہ اس پیش گوئی کے مطابق کون آیا ہے یا کون آئے گا۔ ہم یہ ثابت کر چکے ہیں نبی کریم کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، قرآن حدیث عقل نقل، بلکہ آج تو عالم عرب اس بارے میں کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ تم غلط معنی کرتے ہو، ہم بیسیوں والے دکھا سکتے ہیں کہ عرب والوں نے، ازہر کے شیخوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو ہم یہ بار بار عرض کرتے ہیں کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں، اب کسی اور نے آنا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ختم ہوئی؟ جب حضرت مسیح علیہ السلام یہ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس دعوے کے ہمارے پاس دلائل ہیں، وہ سنیں اور دیکھیں کیا یہ دلائل برحق ہیں یا نہیں، اور پھر آپ خود فیصلہ کر لیں۔ اور دوسرا جو پہلا سوال تھا، اگر مجھے اجازت دیں تو چھوٹے میں اس میں چھوٹا سا اضافہ کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور وفات کا تعلق جماعت احمدیہ سے نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور وفات کا تعلق اسلام سے ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وفات شدہ ثابت کریں تاکہ حضرت مرزا صاحب سچے ثابت ہوں۔ اصل بات یہ دیکھو کہ دشمن کیا چاہتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود بھی یہی فرمایا حضرت مسیح علیہ السلام جس زمانہ میں اور جس جگہ مبعوث ہوئے اس کا نقشہ کیا تھا؟ عیسائی دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم کچھ ہی سالوں میں ہند کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جھنڈا گاڑ دیں گے، بلکہ وہ دعویٰ کر رہے تھے اپنی پارلیمنٹ میں، دا مشن کتاب ہے یہاں پہ انگریزی میں، اس کو پڑھ لیں۔ اس پارلیمنٹ میں یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد بیت المقدس پہ بلکہ خانہ کعبہ پہ ہم صلیب گاڑ دیں گے۔ اس زمانے میں حضرت مسیح اس ماحول میں آئے، اور اس ماحول میں عیسائی یہ کہہ رہے تھے مسلمانوں کو جن کو وہ مرتد بنا رہے تھے، سمپل سے ایک سوال ان کے سامنے رکھتے تھے، تم یہ بتاؤ اگر دو کشتیاں ہوں، ایک کا ملاح فوت ہو چکا ہو اور ایک کا زندہ ہو، تم کس کشتی میں بیٹھو گے؟ وہ کہتے جس کا ملاح زندہ ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے تمہارا نبی فوت ہو چکا ہے، مدینہ میں اس کی قبر ہے؟ کہتے ہاں۔ اور تمہیں پتہ ہے تمہارا قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے، جیسے مولوی نے ان کو بتایا ہوا، تو کہتے ہاں۔ تو کہتے پھر کس کشتی میں بیٹھو گے؟ عیسیٰ کی کشتی میں، محمد کی کشتی میں جو فوت ہو چکا ہے؟ اور اس طرح انہوں نے لاکھوں کو مرتد کر دیا تھا، عیسائی کر دیا تھا۔ اس ماحول میں حضرت مسیح علیہ تشریف لائے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا خدا تعالیٰ کے فرمان پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کے بارے میں آپ اس طرح باتیں کرو۔ خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں آپ کے فیوز کی برکت سے عیسیٰ پیدا کیا، اور میں وہ ہوں، وہ عیسیٰ ہوں جو موعود عیسیٰ ہے، اور تم میرا مقابلہ کر لو۔ اور اس دلیل کے ذریعے حضرت مسیح السلام نے قرآن شریف کی دوسری دلیلوں کے علاوہ اس دلیل کے ذریعے ان عیسائیوں کو جو ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان عیسائیوں کو شکست دی، اور اس کا اقرار بے شمار دفعہ انہوں نے خود کیا ہے۔ ایک مولوی جن کا نام ہے نور محمد النقشبندی، جنہوں نے اشرف علی تھانوی کی ترجمہ قرآن کا مقدمہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اس دلیل کے ذریعے مرزا غلام احمد نے پادریوں کو شکست دی اور ان کو یہاں ٹھہرنے کا موقع نہیں ملا۔ تو اسلام کی حیات عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے وابستہ ہے، نہ کہ جماعت احمدیہ کی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور اس میں جس طرح وہ ایک شعر بھی ہم پچھلے بھی ایک پروگرام میں ہم نے پڑھا تھا کہ غیرت کی جا ہے عیسیٰ، زندہ ہو آسماں پر اور مدفون ہو زمین میں شاہ جہاں ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی مسلمانوں کے لیے غیرت کا مقام ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں فوت ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں۔ تو دراصل جس طرح علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ساتھ اسلام کی حیات وابستگی کا سوال ہے، احمدیت کی وابستگی کا سوال تو بعد میں آئے گا۔